نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل معاشرے میں ایک بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے جی نیکی کا کام کیا ہے، کون سا گناہ کر لی ہے؟ جیسا کہ 27 رجب المرجب کی رات ہے، اب اس میں نوافل کا انجام دینا، تسبیحات کو الگ سے اہتمام کرنا اور اس رات کے اندر عبادات کا اہتمام کرنا، یہ سب ثابت نہیں۔ اب جب منع کیا جاتا ہے لوگوں کو تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے عبادت کی ہے، اس رات کے اندر نیکی کا اہتمام کیا ہے، کون سا گناہ کر لیا ہے؟ کون سا ہم نے چوری کر لی، کون سا ڈاکہ ڈال دیا، کون سا زنا کر لیا، کون سا شراب پی لی کہ جی منع کیا جا رہا ہے اور اس سے روکا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دین نام ہے اتباع کا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کا، اللہ کے حکموں کا، اسی کا نام دین ہے کہ جو اللہ حکم دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کس طریقے پر کیا ہے، بس اسی کا نام دین ہے۔ حکم ہے کرو تو الرٹ ہو جائیں کرنے کے لیے، یہ دین ہے، اور حکم ہے رک جاؤ تو اب رک جانے کا نام دین ہے۔ روزوں کا حکم ہے، رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، عید کے دن منع کر دیا کہ اب روزہ نہیں رکھنا، آج کے دن کھاؤ پیو، تو اب رکنے کا نام دین ہے۔ حکم ہے جی نماز پڑھو، نماز کا نام دین ہے۔ اب منع ہے کہ جی اب مکروہ، فجر کی نماز ہے، اس کے بعد مکروہ ٹائم ہے، منع ہے بھی اب کوئی نماز نہیں پڑھنی، تو اب یہاں پہ رک جانے کا نام دین ہے۔ تو دین نام ہے اتباع کا، اللہ کے حکموں کا ماننا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانا، بس اسی کا نام دین ہے۔ اب جب ہم اس سے ہٹیں گے تو یہ دین نہیں، یہ اپنی خواہشات ہیں، یہ اپنی مرضیات ہیں، دین کے اندر اختراع ہے۔ اور الیاذ باللہ یہ تو یہ کہنے والی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو بات سمجھ نہیں آئی اور صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے یہ دین کے اندر یہ کمی رہ گئی تھی اس کو ہم نے پورا کر دیا، تو یہ دین تو نہ ہوا، یہ اپنی خواہش ہوئی، یہ اپنی منمانی ہوئی، اس پہ اجر نہیں، اس پہ تو گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا ایسے اعتراضات سے بھی بچنا چاہیے، اور جہاں پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ سے کوئی عمل ثابت نہیں تو وہاں پہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا، کوئی کمی کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔